صحابہ تشریف لا رہے ہیں کراچی کا رب نواز قائد محترم قائد کراچی شہزادہ اہل سنت قائد کراچی صحابہ کی ناموس کا ڈنکا بجانے والے شہزادہ اہل سنت وکیل صحابہ اسیر ناموس صحابہ شہداء کے وارث حضرت علامہ مولانا مفتی رب نواز حنفی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب القرآن الحكيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ہو کیوں نہ اسلام غالب زمانے بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اور حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور جان کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. درود شریف. میرے خیال میں یہ جو خاموش کرانے پہ معمول ہے، یہ جس کے منہ میں ماوا خرچ کر گئے، یہ ان سے زیادہ شور کرتا ہے. اور یہ کارڈ والا بچہ بھی. ہاں بھائی، ماوا ٹھیک ہے نہیں ہے؟ صحیح کون سا والا ہے؟ کراچی کا ہے؟ بالکل چپ. تمہارا چپ کرانا ایسا ہی ہے کہ جیسے قبرستان میں جب کسی مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں نا، اچھا خاصا قبر میں اتار رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ مٹی ڈال کے پتھر یہاں رکھ، یہ پتھر تاکہ پتہ چلے میں بھی آیا ہوں، پتہ چلے میں بھی آیا ہوں. ابھی دیکھو خاموشی بھی کہنی ہے. جلسہ ہو رہا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مچھلی بازار نہیں ہے، کوئی دماغ سے بھی آدمی کام لیتا ہے. میں اسلام آباد سے سیدھا اپنے گھر بھی نہیں گئے ہوں، آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں. حاضری لگانی ہے، بس مختصر سی بات کرنی ہے. مولوی کی بات اتنی توجہ سے سنا کرو جتنا گھر میں بیوی کی بات توجہ سے سنتے ہو. نماز میں صفوں میں بھی پہلے بڑے ہوتے ہیں پھر چھوٹے. کی ڈسپلن کے لیے مسجد نے صف بندی کا یہ طریقہ بتایا. جلسے میں بھی یہ کیا کرو کہ آگے بڑے ہوں پیچھے بچے ہوں، کیونکہ بچوں کی تو عادت ہے ٹک کے بیٹھیں گے نہیں. خیر آج کل یہ والا بڑوں میں بھی آ گیا ان سے. بہرحال یہ پھر شروع ہو گیا. بھائی تم نہیں اس کو بٹھا تھا، تم بیٹھے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس کو بول رہا ہوں.
درود شریف پڑھو. واجب الاحترام مجھے بتایا کہ ان بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اس عنوان پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. یقیناً قرآن والوں سے جو محبت کرتا ہے، ان کا جو احترام کرتا ہے، اللہ اس کی اولاد میں قرآن والا پیدا کرے گا. قرآن کریم کی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، یہ اتنی بلند اور عظیم نسبت ہے کہ جس نے بھی اس کے ساتھ نسبت رکھی اللہ نے اسے بھی بلند کیا. آپ علماء سے سنا ہوگا، آپ دیکھیں یہ کپڑا بھی ہے جس سے صنعتیں بنائی گئی، یہ کپڑا بھی ہے جو اسٹیج پر لگا ہوا ہے، لیکن اس کپڑے کی بھی عزت ہوتی ہے جو قرآن کا ظلام بنایا جائے. یہ لکڑی ہے، کرسی بھی بن جاتی ہے، اسٹیج بھی بن جاتا ہے، پلنگ بھی بن جاتا ہے، لیکن جس لکڑی سے قرآن کی پہل بنائی جائے تو اس لکڑی کی بھی عزت ہوتی ہے. کاغذ گتے گلی میں کتنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو کاغذ قرآن کا صفحہ بن جائے، جو گتا قرآن کی بائنڈنگ میں استعمال ہو جائے، اب اس کاغذ اور اس گتے کی بھی قدر ہوتی ہے. تو بتاؤ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر ہے. یہ ایسی لازوال کتاب ہے کہ آج تک اس کا چیلنج برقرار ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ. آج تو جدید ٹیکنالوجی ہے نا، AI ٹیکنالوجی آ چکی ہے، لیکن قرآن کریم کا چیلنج آج بھی برقرار ہے. آج کہتے ہیں AI ٹیکنالوجی سے یہ جو ریموٹ بنائے جا رہے ہیں، یہ 100% اس کا دماغ کام کرتا ہے. انسانوں میں کسی کا دماغ 2%، کسی کا 4%، کسی کا 5%، اس سے زیادہ کہتے نہیں. نیوٹن سائنسدان گزرائے کہتے ہیں کہ اس کا 8-9% کام کرتا تھا، وہ بڑا ذہین تھا. اور آج کہتے ہیں AI ٹیکنالوجی سے جو ریبوٹ بنائے جا رہے ہیں، یہ 100% اس کا دماغ کام کرتا ہے. میں نے کہا تو 100% دماغ ریبوٹ سے بھی اللہ رب العزت کا چیلنج برقرار ہے. تم اسی سے اس جیسی کوئی ایک صورت بنوا کے لے آؤ، لیکن قرآن جیسی ایک صورت تو چھوڑو، ایک لائن بھی کوئی نہیں بنا سکتا. اس کا چیلنج آج بھی ہے. کوشش کی لوگوں نے. تمہارے پڑوسی ملک میں ایران ہے، اس نے بڑی بدمعاشی کی کوشش کی، اور ایرانی مذہب رکھنے والوں نے بڑی کوشش کی. سورہ نورین بنائی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاعْلَمْ أَنَّ عَلِيًّا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کرنے کی کوشش کی، اور دیگر طریقے سے اسے بدلنے کی کوشش کی. لیکن قرآن کریم کا چیلنج ہے، اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، اس جیسی ایک لائن آج کوئی نہیں بنا سکتا. اس کا چیلنج کل بھی تھا، اس کا چیلنج آج بھی ہے. تم الٹے لٹک جاؤ، قرآن کریم کا مثل ایک لائن بھی کوئی خدا کی قسم نہیں بنا سکتا. یہ ایسی کتاب. اور پھر دوسری بات، یہ جو عیسائی ہیں ان کی بائبل بدل گئی. آج ویٹیکن روم والوں کی بائبل الگ ہے، انجیل. پاکستان کے بھنگیوں کی کچھ اور ہے، لندن کے بھنگیوں کی کچھ اور ہے. یعنی آج یہ ٹرمپ عیسائی مذہب کا دعوے دار ہے اور کہتا ہے کہ ہم، جیسے بش نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو کہا تھا کہ ہم صلیبی جنگ لڑنے، یعنی دنیا میں عیسائیت کو نافذ کریں گے. ان سے پوچھو کون سی والی کتاب کو نافذ کرو گے؟ تمہاری تو ایک انجیل ہے نہیں، ایک بائبل ہے نہیں، پتہ نہیں کتنی بائبلیں ہیں، تو کون سی والی کو نافذ کرو گے؟ یہ شرف اللہ نے قرآن کو دیا ہے کہ الحم سے والناس تک پوری دنیا سے حافظوں کو اگر جمع کرو اور انہیں میدان میں
لا کھڑا کرو اور ان سے کوئی قرآن پڑھے الحمد سے والناس تک سارے کو حافظ قرآن ایک ہی قرآن سنائیں گے، نہ زبر میں فرق ہوگا، نہ زیر میں فرق ہوگا، نہ پیش میں فرق ہوگا۔ عجم سے حافظ لاؤ، عرب سے حافظ لاؤ، افریقہ کے حافظ لاؤ، امریکہ کے حافظ لاؤ، بھارت سے حافظ لاؤ، پاکستان سے قرآن کے حافظ لاؤ، سب کو ایک جگہ جمع کرو اور کہو قرآن پڑھے الحمد سے والناس تک سارا ایک ہی قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ شرف اللہ نے قرآن کو دیا۔ ان کی 12 بائبلیں مشہور ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بیٹھے عیسائی کہ بھئی ایک بائبل کو ہم نے متعارف کروانا ہے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے یہ والی عیسیٰ پر آئی ہے یا یہ والی یا یہ والی، تو ہر تگڑا ملک یہ چاہتا تھا ہماری بائبل متعارف ہو۔ تو وہاں کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم 12 بائبل ٹیبل پر میز پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، رات گرجوں میں یسوع مسیح سے کہیں گے کہ جو بائبل ان میں ٹھیک ہے وہ میز کے اوپر رہے، جو صحیح نہیں وہ نیچے گرا دو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ والا طریقہ صحیح ہے، 12 بائبل ٹیبل پہ رکھ کے چلے گئے اور رات بھر وہ یوں جو کرتے وہ کرتے رہے، اور دوسرے دن آئے اور تالا کھول کے جب اندر گئے تو دیکھا کہ 3 بائبلیں ٹیبل کے اوپر تھیں اور 9 بائبلیں ٹیبل کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ تو سوچنے لگے اب ان 3 میں سے کون سی صحیح ہے؟ تو ایک بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ 3 اور 9 کے چکر چھوڑو، یہ بتاؤ چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ جس نے جتنی جیب گرم کی اس کی بائبل اوپر رکھی، باقیوں کو نیچے۔ ہمیں الحمدللہ قرآن کے لیے اس طرح فال نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ اب جب ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے تو پھر یاد رکھنا یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور قرآن پہنچانے والے صحابہ کی بھی ایمانداری کی دلیل ہے۔ کیونکہ میں مثال دیا کرتا ہوں، میں یہاں سے بھی 4 آدمیوں کو اٹھاؤں اور ایک بات کہوں اور ایک کو کہوں یار یہ کھٹا میں میرا دوست ہے اس کو یہ بات پہنچا دے، دوسرے سے کہوں نیو کراچی میں میرا دوست ہے اس کو یہ بات پہنچا دے، تیسرے سے کہوں یہ صدر میں میرا دوست ہے اس کو یہ بات پہنچا، چوتھے سے کہوں اورنگی ٹاؤن میں میرا دوست ہے اس کو یہ بات پہنچا۔ ایک بات 4 آدمیوں کو دے کر الگ الگ جگہ بھیج دوں اور جن کے پاس میں نے بھیجا کچھ عرصے بعد وہ مجھے ملے اور میں کہوں یار میرے کوئی قاصد آئے تھے، کوئی پیغام دیا تھا، وہ کہے ہاں ہاں دیا تھا، میں کہوں کیا دیا تھا؟ اچھا ٹھٹا والا بھی وہی کہہ رہا ہو جو میں نے کہا تھا، نیو کراچی والا بھی وہی کہہ رہا ہو جو میں نے پیغام دلوایا تھا، اورنگی والا بھی وہی کہہ رہا ہو، صدر والا بھی وہی کہہ رہا ہو، تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد ایماندار تھے، جیسا کہا ویسا پہنچایا، کیونکہ جن تک پہنچایا وہ بالکل وہی والی بات کر رہے ہیں جو میں نے ان کو بتائی تھی، جو میں نے اپنے قاصدوں کو پیغام دے کر بھیجا تھا۔ لیکن اگر ٹھٹا والا کچھ اور بول رہا ہو، صدر والا کچھ اور بول رہا ہو، نیو کراچی والا کچھ اور بول رہا ہو، تو پھر کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد بے ایمان تھے، میں نے کہا کیا انہوں نے پہنچایا کیا، میں نے بولا کیا انہوں نے پہنچایا کیا، لیکن وہ سب ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہوں تو دلیل ہے میرے قاصد ایماندار تھے۔ تو بلانی کے مسلمانوں یاد رکھو پوری دنیا میں قرآن کو لے جانے والے صحابہ اکرام تھے، مدینے سے پوری دنیا میں پھیلے صحابہ اکرام تھے، مشرق میں قرآن لے کر صحابہ گئے، مغرب میں قرآن لے کے صحابہ گئے، شمال میں قرآن لے کے صحابہ گئے، جنوب میں قرآن لے کر صحابہ گئے۔ آج ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے جو نبی سے سیکھا تھا وہی پہنچایا، جو نبی سے سنا تھا وہی پہنچایا، جس طرح نبی سے سنا تھا اسی طرح پہنچایا۔ یہ ساری دنیا میں پڑھا جانے والا قرآن، قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے، صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ آج ایک قوم کہتی ہے صحابہ نے قرآن بدل دیا تھا، نعوذ باللہ، یہ بدلا ہوا ہوتا تو ہمارے پاس ایک طرح نہیں ہوتا۔
اس میں ایک طرح تلاوت نہیں ہوتی، لیکن ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ بولو، زبر زیر کا فرق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان مقدس نفوس کا ایمان اور ان کی ایمانداری اور اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس ذمہ داری کو امانت سے دنیا تک پہنچانا، یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، جنہیں اللہ نے چنا اور چن کے نبی کے لیے دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کے سینے میں قرآن ہے، مانتا ہوں کہ بچے کے سینے میں قرآن ہے، لیکن قرآن کے سینے میں صحابہ کرام 1200 سے زیادہ آیات جن کی شان میں آئی۔ کتنی؟ 1200 سے زیادہ آیات جن کی شان میں آئی، وہ کون ہے؟ اس لیے یاد رکھو، میں نے شروع میں ایک جملہ تمہیں کہا تھا کہ اگر خود حافظ عالم نہیں ہو، ان علماء کی قدر کرو، اللہ تمہاری اولاد میں حافظ اور عالم پیدا کرے گا۔ آج کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی رکشے چلا رہا ہے، کسی کی پرچون کی دکان ہے، کوئی مزدور ہے، لیکن بچہ عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہم خود تو نہیں پڑھ سکے، علماء کی قدر کی، قرآن والوں کی قدر کی، اللہ نے ہماری اولاد میں قرآن والے پیدا کر دیے۔ 14ویں صدی میں لانڈی کے قرآن والے کی قدر کر تو اللہ قرآن دیتا ہے۔ 14ویں صدی میں لانڈی والے قرآن والے کی اگر تو نہ قدری کرے گا تو قرآن سے محروم ہوگا۔ تو بتاؤ، جو 1400 سال پہلے والے قرآن والوں کی قدر نہ کرے، اللہ اسے قرآن دے گا؟ جو ان کی عزت نہ کرے، اللہ اسے قرآن دے گا؟ جو ان کا احترام نہ کرے، اللہ اسے قرآن دے گا؟ اسی لیے آگے دیکھو، رمضان مبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ اللہ نے صرف ان کو دی ہے کہ جن کے دل میں نبی کے یاروں کی محبت ہے، جن کے سینوں میں ہے جو دل عشق صحابہ کرام سے خالی ہے، وہی دل حفظ قرآن سے خالی۔ آج اس قرآن کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بین المذاہب باتیں ہوئی، یہودی بھی بیٹھے، عیسائی بھی، مسلمان بھی۔ تو ججز تھے، انہوں نے کہا تم دیکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ زمانہ اپنے نبی کا سمجھتے ہو۔ یہودی کہتے ہیں یہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا، عیسائی کہتے ہیں یہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ ان سوال کرنے والوں نے کہا نبی جس وقت جس زمانے کا نبی ہوتا ہے تو اس زمانے میں اس نبی کا کوئی معجزہ ایسا ہوتا ہے جو دنیا دیکھتی ہے۔ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کا معجزہ ایسا دکھاؤ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یہودیوں کو حضرت موسیٰ کا معجزہ دکھاؤ ایسا جو ہم دیکھ سکیں، پتہ چلے یہ زمانہ موسوی ہے، زمانہ عیسوی ہے۔ دونوں خاموش۔ مسلمان عالم دین سے کہا آپ اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو پتہ چلے یہ زمانہ محمدی ہے۔ مسلمان عالم دین نے قرآن اٹھایا اور کہا یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو آج تک معجزہ ہے، وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے یہ زمانہ محمدی ہے، یہ میرے نبی کا زمانہ ہے، یہ شریعت میرے نبی کی چلے گی، سکہ میرے نبی کا چلے گا، اصول میرے نبی کے چلیں گے۔ کیوں؟ کہ نبی کا معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو تمہارے پاکستان میں اللہ نے یہ مدارس کے جال بچھائے ہیں، یہ کم تنخواہوں پہ بیٹھنے والے علماء جو تمہارے اور تمہارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج یہ جو ممی ڈیڈی والا طبقہ ہے نا، یہ مولویوں کو تھرڈ کلاس سمجھتا ہے، انہیں کیا پتا، ان کا ایسا دماغ کا ہے۔
ہمیں پتہ ہے تمہارا دماغ کتنا ہے. ایک بزرگ کہتے تھے ان علماء کی کم تنخواہوں کے باوجود تمہارے بچوں کی دین کی فکر کرنا احسان مانو. اگر یہ کاروباری لائن میں آ گئے نا تو تم نے کاروبار میں کیا اکنامکس پڑھی ہے, کیا مشکل ہے. جو لوگ بیضابی اور شرح جامی اور توضیح تلوی اور شرح تہذیب جیسی کتابیں سمجھ لیتے ہیں اور پڑھا لیتے ہیں, ان کے سامنے تمہاری الجبرا اور اکنامکس کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر وہ اس لائن میں آ گئے تو پھر تمہیں اتنا پیچھے چھوڑ دیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ 8 کلاسیں پڑھ کے سمجھتے ہیں. تم لاؤ نا اپنے انٹر پاس کی اور میں اپنے اعدادیہ کے طالب علم کو لاتا ہوں, ان کی رائٹنگ دیکھ لو, ان کا پڑھنا دیکھ لو. ہمارے اعدادیہ والے ایسے اردو پڑھتے ہیں, ان کے انٹر والے نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ان بیچاروں کو انگریزی اور اردو کے درمیان میں رکھا جاتا ہے. تو دھوبی کا جو ہے نا وہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ہوتا ہے, وہ اسی طرح بنتا ہے. اور باتیں علماء کرام پر, دین پر اوپر, تمہیں کیا پتا کہ یہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, یہ بدعتیوں سے ایک مناظرہ تھا تحذیر الناس کی عبارت پر حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی. ہمارے استاد مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ مسند کی طرف سے مناظر تھے اور عدالت میں مناظرہ تھا. تو جب بات لمبی چلی تو مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے جج سے کہا کہ اگر توہین عدالت نہ ہو, آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کر سکتا ہوں. کہا جی کرو. کہا جج صاحب جس کتاب کی عبارت پر ہم بحث کر رہے ہیں, آپ جج ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یہ کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس کی ایک لائن سمجھ کے بتا دو, اردو میں الگ ہے. جج صاحب جب آپ کو اس کتاب کی ایک لائن سمجھ نہیں آ سکتی تو اس بدعتی بیچارے کو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو پھر جاہل ہے. آپ نہیں سمجھ سکتے تو یہ کیسے سمجھے گا. تو یہاں پر الحمدللہ یہ ماحول اللہ نے دینی مدارس کا بنایا, اور یہ جال, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. آج آپ کا پاکستان پہلے نمبر پر ہے. دیکھو نا, اور باتوں میں بھی کہتے ہیں پاکستان کرپشن میں پہلے نمبر پہ, ناانصافی پہ پہلے نمبر پہ, اور اس پہ پہلے نمبر پہ. یہ سب اس طبقے کے کھاتے میں گیا ہے, لیکن اس مدارس والے طبقے نے پہلے نمبر پہ پاکستان کیا لایا. 2 سال پہلے تو سعودیہ میں ریکارڈ پیش کیا گیا کہ دنیا میں کون سے ملک میں ایک سال میں کتنے حافظ قرآن بنے. تو کسی ملک نے کہا ہمارے ملک میں 1000 حافظ بنے. سعودیہ کا اس سال کا ریکارڈ تھا کہ سعودیہ میں اس سال ایک سال میں 5000 حافظ قرآن بنے تھے. کسی ملک میں 500, کسی ملک میں 3000. پاکستان کے وفاق المدارس کے قاری عجیب جالندری صاحب کو ایوارڈ ملا پہلے نمبر کا. کیوں؟ اس سال پاکستان میں جن بچوں نے صرف وفاق سے امتحان حفظ کا دیا تھا ان کی تعداد 65,000 تھی. سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. سعودیہ 5000 کا ریکارڈ دکھا رہا ہے اور پاکستان 65,000 کا ریکارڈ دکھا رہا ہے صرف وفاق کا. یہ اللہ کا شکر ادا کرو. کون سا گناہ ہے جو اس ملک میں نہیں ہو رہا. یہ اللہ کا عذاب آتا ہے واپس چلا جاتا ہے ان قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے, ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے. تو عرض میں کر رہا تھا قرآن والوں کی قدر کرو. اللہ تمہاری اولاد میں قرآن والا پیدا کرے گا. آج کی قرآن والوں کی جو قدر نہیں کرتا وہ قرآن کی نعمت سے محروم رہتا ہے. اور جو 1400 سال پہلے قرآن والے تھے جنہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں, جن کی اداؤں کو اللہ نے قرآن بنایا, جن کی گھوڑوں پر بیٹھ کر بھاگنا بھی اللہ نے قرآن بنایا, اور جن کی ایک نمازوں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا, جو زکات دیتے تھے تو اللہ اقیم الصلاۃ کہتا ہے, جو نماز پڑھتے تھے اللہ اقیم الصلاۃ کہتا ہے, جو زکات دیتے تھے اللہ آتوا الزکاۃ کہتا ہے, جو صحابہ جہاد پہ نکلے
اللہ نے قرآن میں یجاہدون کہا، اور جو قرآن کے جو لوگ صدقہ دیا کرتے تھے اللہ نے ان کے لیے ویؤتون الزکاۃ کہا، اور یہ عمل کرتے جاتے تھے، اللہ کا قرآن آسمان سے نازل ہوتا جاتا تھا۔ جن کی اداؤں پر قرآن بن کے آیا یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، جن کی خوش نصیبی انہوں نے نبی کو دیکھا۔ ابھی ہم عمرے سے آئے کچھ دن ہوئے، حضرت کے ساتھ تھے ہمیں لوگ مبارک دیتے، کوئی آنکھیں چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کہتے ہیں یار آپ مدینے سے ہو کر آئے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ واقعی یار یہ تو ہے خوش نصیبی کہ آج کوئی نبی کا روزہ دیکھے تو خوش نصیب ہے۔ تو میرے دوستوں بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو روزے کو نہیں روزے والے نبی کو دیکھتے تھے، جو جالی کو نہیں جالی والے کو دیکھتے تھے، جو گنبد کو نہیں گنبد والے نبی کو دیکھتے تھے۔ ہم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی شیخ حذیفی کے پیچھے، تو ہم خوش نصیب ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہو محمد عربی کے پیچھے۔ مجھے بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ نبی کو دیکھا، براہ راست دیکھا، نبی سے ہاتھ ملایا، نبی سے گلے لگے ہیں، نبی انہیں دیکھ کے مسکرائے ہیں، وہ نبی کو دیکھ کے مسکرائے ہیں۔ آج کہتے ہیں مولوی صاحب کو یہ سب وظیفہ دو کہ ہمیں خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جو خواب میں نبی کو دیکھے خوش نصیب ہے۔ میں نے کہا واقعی خوش نصیب ہے، لیکن جو خواب میں دیکھے خوش نصیب ہے، اور جو بیداری میں دیکھتا تھا وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ اور نبی کو بیداری میں دیکھنے والے کون؟ بولو۔ نبی کو حالت بیداری میں زیارت کرنے والے کون؟ کتنے خوش نصیب کہ جن کی عظمت پر اللہ نے قرآن نازل کیا، جنہیں اللہ نے دنیا میں رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ آؤ پھر ان کی عزت کی بات کریں، ان کی ناموس کی بات کریں۔ ارادہ کرو ہمیں ان کی عزت و ناموس پر جان دینی پڑی تو انشاءاللہ تیار ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس راستے میں جانے والوں کی قبروں کی خوشبوئیں ہم نے سونگھی ہیں۔ یہ آپ کی ناگن چورنگی صدیق اکبر مسجد کے امام مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ صحابہ کی عظمت پہ شہید ہوئے، 8 دن تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ والی شیر حیدری شہید کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ ہمارے شہداء کے مسکراتے چہرے، مجھے پشتو خاص آتی تو نہیں ہے، لیکن ایک پٹھان شاعر نے کہا کہ پیدا شوے تا جڑل خلق و خندہ کھڑا، داس مرش تا خان دے خلق جاڑے۔ تو پیدا ہوا تھا رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، موت ایسی مرنا کہ تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہو۔ میری جماعت کے شہداء جو صحابہ کی ناموس کے لیے دنیا سے گئے، ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ گھر والے رو رہے ہیں لیکن شہید مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ اور قرآن کے دفاع صحابہ کے دفاع میں پوشیدہ ہے، اس لیے ان کے دفاع کے لیے میدان میں یہ کہتے ہوئے آؤ، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔